عید مبارک ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزوں کی اصل روح تقوی کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آئندہ سال رمضان میں آپ کی رہنمائی کے لیے پھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عید کی صبح اللہ عز و جل بہت سارے فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتا ہے۔ وہ گلیوں کوچوں میں راستوں میں کھڑے ہو کر پکار لگاتے ہیں، اور ان کی پکار کو انسان اور جن کے سوا سب مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم اپنے رب کریم کی طرف نکلو جو بہت انعام دیتا ہے، جو بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور پھر جب روزہ دار عیدگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان مزدوروں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، وہ مزدور جنہوں نے اپنے کام آسن طریقے سے انجام دیے ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، اے ہمارے آقا، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتو، تم گواہ رہو ان کے رمضان کے روزے اور نمازیں، ان کے باعث میں ان سے خوش ہو گیا اور میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس اجتماع میں یعنی عید کے دن میں دنیا اور آخرت کی جو کچھ بھلائی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا اور تمہارا خصوصی خیال رکھوں گا۔ اور جب تک تم میری ناراضگی سے ڈرتے رہو گے، تمہاری خطاؤں سے، تمہاری لغزشوں سے میں درگزر کرتا رہوں گا، اور مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم نہ تمہیں رسوا و ذلیل کروں گا اور نہ مجرمین کے سامنے تمہیں رسوا ہونے دوں گا۔ تم سب کو میں نے معاف کر دیا، تم نے مجھے منانے کی کوشش کی، میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ اعلان اور انعام کی بخشش کا سن کر فرشتے جھوم اٹھتے اور مومنین کی کامیابی کا جشن مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا دور خلافت 22,51,030 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ ان کا عید کے دن کیا حال تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین کرام، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، حقیقت میں تو عید اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے عید کی خوشی عبادت کی قبولیت کے ساتھ مشروط فرما دی، جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ عید کے دن کاشان خلافت پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگ حیرت زدہ ہوئے، سوال کیا کہ یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، اس دن تو خوشی و شادمانی ہونی چاہیے، اور آپ خوشی کی جگہ رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید۔ اے لوگو، یہ دن عید کا بھی ہے اور یہ دن وعید کا بھی ہے۔ فرمایا کہ آج جس کی نماز، جس کے روزے، جس کی عبادات رمضان میں کی گئیں سب قبول ہو گئیں، بلا شبہ اس کے لیے تو عید کا دن ہے، اور جس کی عبادات رمضان مردود ہو گئیں، ٹھکرا دی گئیں، اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ فرمانے لگے، اسی خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہو گیا یا میں رد کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔
جن کی بشارت ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ان تک پہنچا دی، مگر وہ خوف الہی ہے کہ جس سے تڑپ تڑپ کر رو رہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رمضان کی عبادات کا احتسابانہ جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان کمزور سی عبادتوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور انہیں ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔